میرا بیٹا نیا نیا اسکول میں داخل ہوا تو میں نے اس سے پوچھا، بیٹا آپ کے ماسٹروں کے کیا نام ہیں؟ وہ کہنے لگا، کون سے ماسٹر ابو؟ میں نے کہا، بیٹا وہی ماسٹر جو آپ کے اسکول میں ہوتے ہیں۔ نہیں ابو، ہمارے اسکول میں تو کوئی ماسٹر نہیں ہوتے۔ وہ بولا، ہائے غضب خدا کا، اسکول میں ماسٹر نہیں ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہہ جو رہا ہوں کہ ہمارے اسکول میں ماسٹر نہیں ہیں۔ ماسٹر نہیں ہیں تو پھر تمہیں پڑھاتا کون ہے؟ ہمیں ٹیچر پڑھاتے ہیں۔ اچھا، بہت خوب۔ بہرحال آپ کے اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہوگا؟ وہ بھی نہیں ہے، ہمارے پرنسپل ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میرا بیٹا کہنے لگا، ابو آپ کے زمانے میں تو ماسٹر ہوا کرتے تھے نا؟ تو ماسٹر اور ٹیچر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں نے کہا، بھائی ماسٹر اور ٹیچر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ماسٹر ہوتا ہے شلوار قمیض پہنے، اوپر سے بند گلے کی واسکٹ، سائیکل تھامے، ہینڈل پر تھیلا لٹکائے، خواہ مخواہ بچوں کو پڑھاتا رہتا ہے، ٹیوشن نہیں پڑھاتا۔ اب ٹیچر کے بارے میں تو تم ہی بتا سکتے ہو، ٹیچر کیا ہوتا ہے؟ ابو ہمارا ٹیچر تو سوٹ پہنتا ہے اور اس کے پاس مائیکل جیکسن کی ڈھیر ساری کیسٹ ہیں، بس یہی فرق ہے ماسٹر اور ٹیچر میں۔ 8ویں جماعت میں ہمارے حساب کے استاد ماسٹر نادر خان تھے، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دراصل نادر شاہ ہیں۔ ورنکلر فائنل کا امتحان سر پر آیا تو ماسٹر نادر خان کو بخار چڑھ گیا۔ وہ دن رات ایک کر کے طالب علموں کو پڑھانے لگے۔ رات کی کلاسز اس طرح شروع ہوئی کہ ایک روز ماسٹر صاحب نے چھٹی کے وقت حکم دیا کہ آج سے تمام لڑکے شام کا کھانا کھا کر سیدھے اسکول آئیں اور یہاں پر 3 گھنٹے مزید پڑھائی ہوگی۔ میں کھڑا ہو گیا، جناب ماسٹر صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل سردیوں کا زمانہ ہے، سردی بہت ہے، ہم چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح اسکول پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے تو اگلے دن 20 بیٹ کھائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ماسٹر صاحب گرج کر بولے۔ میں جی پھر کمبل لے آؤں ساتھ؟ میں نے گزارش کی، تم کمبل چھوڑ رضائی لے آنا، پر آنا ضرور۔ اس شام کھانے کے بعد میں نے گھر کی سب سے طویل عریض رضائی سائیکل کے کیریئر پر باندھی اور اسکول پہنچ گیا۔ شام کی نشست کے لیے کمرے میں سے ڈیسک اور کرسیاں وغیرہ اٹھا کر صفیں بچھا دی گئی، اس لیے میں آرام سے ایک کونے میں رضائی رکھی اور اسے اوڑھ کر بڑے مزے سے ٹیک لگا کر برجمان ہو گیا۔ ماسٹر نادر کمرے میں داخل ہوئے، طالب علموں کی تعداد دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بلیک بورڈ صاف کر کے اس پر کچھ سوال لکھنے لگے تو ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ اوئے، تو حقہ پینے آیا ہے یہاں؟ مستند سر، یہ رضائی کس کی ہے؟ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا، ماسٹر صاحب میری ہے، اور آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم کمبل چھوڑ رضائی لے آنا۔ ماسٹر صاحب کے چہرے کی رنگت بدلی، دانت کچکچائے، لیکن وہ بولے کچھ نہیں اور نظریں نیچی کر کے پڑھانے لگے۔ چونکہ سردی تو تھی، اس لیے آہستہ آہستہ باقی لڑکوں کی ٹانگیں اور ہاتھ میری رضائی کی گرمی میں پہنچنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد نصف سے زیادہ کلاس میری رضائی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔
اس موقع پر ماسٹر نادر خان نے بلیک بورڈ پر الجبرے کے ایک سوال لکھا۔ ہاں رضائی والے باؤ نکل، یہ سوال اب ظاہر ہے یہ سرہن خودکشی کی دعوت تھی۔ میں نے رضائی کو اپنے آپ سے علیحدہ کیا، اس سوال کو دیکھا جو میری موت تھا، ماسٹر نادر کے ہاتھ میرے پکڑے بیڈ کو دیکھا جو میرا منتظر تھا، اور بلیک بورڈ کی جانب آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت نوازش کو کمرے میں روشن بجلی کے واحد بلب کے بٹن کو آف کر دینا تھا۔ چنانچہ عین اس وقت جب میں تختہ دار پر چڑھنے کو تھا، روشنی گل ہو گئی اور دھما چوکڑی مچ گئی۔ ماسٹر صاحب اپنا بیٹ اٹھائے، اندھیرے میں ہی حساب کتاب لگائے مجھ پر وار کرنے لگے، لیکن میں واپس اپنی رضائی میں پہنچ چکا تھا، جس کی دبیز تہیں میرے لیے ڈھال کا کام دے رہی تھی۔ اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بیشتر لڑکے گھستے گھستے کلاس روم سے بھاگے اور ان میں سے میں بھی شامل تھا۔ اپنی رضائی سمیت بہت عرصے بعد ایک روز میری دکان پر ایک بوڑھا شخص آیا، جس کی مونچھیں مردہ ہو چکی تھی، آواز میں تھر تھراہٹ تھی اور آنکھیں بجھ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ مستنصر، میں بڑے فخر سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ تو میرا شاگرد ہے۔ میری آنکھوں میں نمی کی ہلکی تہ اتر آئی۔ یہ ماسٹر نادر خان تھے۔ ہاں، ماسٹر اور ٹیچر میں بہت فرق ہوتا ہے۔